کمزوری میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا پاک کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جتنے لوگ میرے ساتھ اس ریڈنگ پلان میں شامل ہیں، ہر روز طور پہ خدا کی خاص برکت کو آپ کی زندگیوں پہ مانگتی ہوں۔ خدا آپ کو یہ شعور عطا کرے، خدا آپ کے ذہنوں کو روشن کرے، خدا آپ کے کانوں کو کھولے، خدا آپ کی کانوں سے خدا کے پاک کلام کو سنیں، اپنی زبانوں سے خدا کی پاک تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا گائیں، اور وہ سارے وعدے، وہ ساری باتیں، وہ سارے کام جو خدا کے پاک کلام میں لکھے ہیں، اس کے معجزات، اس کی قدرت اور اس کی الوہیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہم اپنی زبان سے ان کاموں کا بیان قوموں کے درمیان کر سکیں، لوگوں کے درمیان کر سکیں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے جو خدا کے پاک کلام میں سے ہے وہ یہ ہے کہ میکنس از ناٹ اے ویکنس ایٹ آل۔ کس طرح سے؟ خدا کے پاک کلام میں 2 کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ اور آج تھاٹ آف دا ڈے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، آج کا خیال جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ کمزوری میں بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کمزوری ہی میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں پہ انسان کا زور ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسان کی اپنی کوشش، اپنی کاوش ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے خدا کا زور، خدا کی قدرت اور خدا کا معجزہ، خدا کا قوی ہاتھ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ لیں گے، اتنی ہی جلدی ہم اپنے معجزہ کو پا سکتے ہیں۔ میکنس از ناٹ اے ویکنس میں رکھیے گا کہ کمزوری کبھی بھی مسیح میں کمزوری نہیں ہے، بلکہ کمزوری میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی بات کے لیے پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ فخر کروں گا، اپنی کمزوری کی حالت میں میں فخر کروں گا، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی میں مسیح میں زور آور ہوں۔ اگر آپ کمزوری کی حالت میں ہیں، اگر آپ ناتوانی کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ بے بسی کی اور لاچاری کی حالت میں ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے خدا اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ When we surrender ourselves in His hands، ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا، میری بس ہو گئی ہے، میں مزید کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دنیا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ کہہ کے جب ہم اپنی زندگی کا چارج خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جب خدا اس چارج کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور خدا اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہماری کمزوری میں ہی خدا اپنے زور کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگ ہمیں نہیں بلکہ خدا کی تعریف کریں، اور جلال ہمیں نہیں، ہماری کوشش کو، ہماری قابلیت کو نہیں، بلکہ سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ اور ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے یا لڑائی کسی دوسری قوم کے لیے کرنے کے لیے جاتے تھے، تو خدا ہمیشہ جتنے بھی، اگر وہ 25,000 نوجوان اکٹھے ہوتے مسلح جانے کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، تو خدا ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ نہیں، 25,000 نہیں، اس کو آدھا کر دو، آدھے کا بھی آدھا کر دو، اس کا بھی 1/4 کر دو، کیونکہ خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ان کو یہ لگے کہ یہ جنگ انہوں نے اپنے زور بازو سے جیتی ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ فتح دینے والا، قوت بخشنے والا، رہائی بخشنے والا اور جیت عطا کرنے والا خدا ہے۔ خدا کا قوی ہاتھ ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے، خدا کا قوی اور زور بازو ہے جو ان کو رہائی دیتا ہے اور ان کو فتح بخشتا ہے۔ پولس رسول کی طرح سے اگر آج آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اگر آج آپ بیماری کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے،
بے بسی کی وجہ سے لاچاری کی حالت میں ہیں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر خدا اپنے زور کو، اپنے قوی بازو کو استعمال کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کی اس سچویشن کو استعمال کر سکتا ہے۔ Let him use your circumstances. Let him use your situation. تو پولس رسول کے ساتھ ہی مل کر آئیے ہم یہ خدا کے سامنے یہ کہنے والے بنے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، اور میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، اور صرف فخر نہیں کروں گا، پولس رسول یہ کہتا ہے کہ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اگر آپ مسیح کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، سچویشن کو، اپنے ان حالات کو، اپنے ان سرکمسٹانسز کو خدا کے سامنے رکھ دیجئے، اس کی صلیب کے سامنے لا کے پھینک دیجئے۔ 10ویں آیت میں بڑا خوبصورت بیان ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں۔ خدا کا پاک کلام ہم سب کے لیے تقویت کا باعث بنے، ہم سب کے ایمان کی افزونی کا باعث بنے، ہم سب کے ایمان کو ایک درجہ اور اگلے لیول میں لے کر جائے، اور ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خدا کی ذات پر اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا قدوس کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں اس کا 12 باب۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ میں بے وقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلہ تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے، بجوز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا؟ میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو یہ 3ری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے، اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، پس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ اور اے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں،
اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہو۔ اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ پرانی عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کا 4 باب۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا یشوع نے ان سے کہا تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ اور تم میں سے ہر شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا کیا مطلب ہے تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے، اور بنی روبن اور بنی جاد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے آگے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یریحو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ کر ٹکے تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا۔ اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے، اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 5واں باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے، اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائی اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا،
اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ بس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔